الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل سے تعظیم و تکریم واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ کے خطیب اور ہمارے لائق و فائق ساتھی اور بھائی حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر میں ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ آج کا خطبہ جمعہ ہو جائے
تو تعمیل حکم میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان جو دنیا میں آیا ہے تو اس نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے اس دنیا میں موت اور زندگی کا نظام بنایا ہے۔ کوئی دنیا میں آ رہا ہے تو کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ کسی نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ہمارے نبی امام الانبیاء سید الاولین و سید الآخرین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے، لیکن دنیا میں حضور پر بھی موت آئی اور آپ کی اس دار فانی کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس لیے دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے۔ کسی نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں ہر ایک پر موت نے آنا ہے اور اللہ نے یہ موت اور زندگی کا نظام بنایا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور زندگی کا نظام بنایا ہے۔ کوئی دنیا میں آ رہا ہے تو کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود موت اور زندگی کا نظام بنایا ہے۔ پھر یہاں اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ موت کا تذکرہ پہلے ہے، زندگی کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اللہ نے یہاں قرآن کریم کی سورہ ملک میں موت کا پہلے تذکرہ فرما کر مفسرین فرماتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے انسان، اے دنیا میں رہنے والے، اپنی موت کو سامنے رکھنا، موت کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ اگر تو نے اپنی موت کو سامنے رکھا اور موت کو سامنے رکھ کر تو نے زندگی گزاری اور تیرے ذہن، دل اور دماغ میں یہ تصور ہوا کہ میں نے مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، فرمایا اگر تو نے دنیا میں موت کو یاد کیا تو پھر تیری زندگی دنیا میں پاکیزہ گزرے گی، تیری زندگی ویسے گزرے گی جیسے اللہ چاہتے ہیں، تیری زندگی ویسے گزرے گی جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم پر موت نے آنا ہے۔ اگر موت کا تصور ہمارے دل اور دماغ میں ہوگا تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اللہ سے ڈر کر گزرے گی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا، نیک اعمال کا اہتمام ہوگا۔ اس لیے اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزارنے والے اپنی موت کو یاد رکھ، تو نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا بلکہ ایک دن مر کر اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ دلوں کے زنگ اترنے کی چیز کون سی ہے؟
आपने फरमाया तुम दो काम किया करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों का जंग उतार देंगे, तुम्हारे दिलों को पाक और साफ कर देंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो दो काम कौन से हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक तो कुरान करीम की तिलावत किया करो, तुम्हारे दिलों का जंग उतर जाएगा। फरमाया दूसरा मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारे दिलों का जंग उतर जाएगा। इसलिए अगर हमें अपनी मौत याद होगी तो हमारे दिलों का जंग उतरेगा, हमारे दिल पाकीज़ा और साफ होंगे। अल्लाह ने फरमाया हमने मौत और ज़िंदगी का निज़ाम बनाया है, कोई दुनिया में आ रहा है, कोई दुनिया से जा रहा है, हर एक ने दुनिया को छोड़कर जाना है। ऐ अल्लाह आपने ये मौत और ज़िंदगी का निज़ाम क्यों बनाया है? इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी वजह क्या थी? अल्लाह फरमाते हैं लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं हम इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम आजमाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हम दुनिया के सामने वाज़े करना चाहते हैं कि हमारे पास तुम में से ahsan अमल लेकर कौन आता है, ahsan अमल लेकर कौन आता है, अच्छे अमल लेकर कौन आता है। तो इसलिए अल्लाह ने दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं दी हम दुनिया कमाएं। दुनिया बकदरे ज़रूरत कमाना जायज़ है और बकदरे ज़रूरत कमानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया के साथ भी हुकूक मुताल्लिक रखे हैं। बकदरे ज़रूरत दुनिया कमाना, अपने घर वालों पर जिनके हुकूक ज़िम्मे हैं उनके हुकूक अदा करना, ये भी शरीयत का हुक्म है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन सिर्फ दुनिया कमाने में लग जाना, अपने अल्लाह को भूल जाना, अल्लाह के अहकामात तोड़ देना, ये दुनिया में आने का मकसद नहीं है। दुनिया में आने का मकसद अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने अल्लाह को मनाना है, फ़राइज़ और वाजिबात का एहतमाम करना है, पाकीज़ा ज़िंदगी दुनिया से लेकर जाना है। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा, फरमाया जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोते हुए दुनिया में आता है, उसके घर वाले खुश हो रहे होते हैं, उसके रिश्तेदार खुश हो रहे होते हैं और वो रो रहा होता है। फरमाया ओ बंदे दुनिया में इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार, जब तेरा इंतकाल हो सारी दुनिया रो रही हो और तू मुस्कुरा कर अल्लाह की दरबार में जा रहा। इसलिए दुनिया में इंसान जो आया है मुख्तसर सी जिंदगी अल्लाह ने इसलिए दी है ताकि इंसान इस मुख्तसर सी जिंदगी में मुझे अल्लाह को राजी करके जाए, ऐसे काम करे जिनसे मैं अल्लाह राजी हो जाऊं, आसन अमल हमारे पास लेकर आए। अब ये आसन अमल कब बनता है? अल्लाह जो फरमाते हैं जिंदगी से मकसूद आसन अमल है, ताकि इंसान हमारे पास आए तो आसन अमल लेकर आए, अच्छे आमाल लेकर आए। हमारे आमाल अच्छे कब बनेंगे? उलमा फरमाते हैं जब उसमें दो शर्तें होंगी फिर हमारे आमाल अच्छे भी बन जाएंगे, आसन भी बन जाएंगे। उनमें से पहली शर्त इखलास है। हम दुनिया में जो भी काम करें, जो भी अमल करें, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करें। हम नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं लोग कोई बड़ा नमाजी है, नहीं, हम नमाज पढ़ रहे हैं दुनिया की कोई गर्ज मकसूद ना हो। हम नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं हमारे अल्लाह का हुक्म है, हम नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम ज़कात इसलिए दे रहे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम सदका और खैरात इसलिए कर रहे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम हज इसलिए कर रहे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमारे अखलाक लोगों के साथ अच्छे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमारे मामलात अच्छे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम दुनिया में जो भी अमल करें सिर्फ और सिर्फ इसलिए करें ताकि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। दुनिया में आमाल से मकसूद दिखलावा ना हो, शोहरत ना हो, नामो नमूद ना हो, दुनियावी अगराज ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करना मकसूद हो कि हम ये अमल इसलिए कर रहे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर दुनिया को दिखलाने के लिए करेंगे, नामो नमूद के लिए करेंगे, शोहरत के लिए करेंगे, अल्लाह के यहाँ वो अमल
قبول نہیں ہوتا. جیسے نماز کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ایسی نماز جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو, رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو, ایسی نماز نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. ایسا کوئی بھی عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو, اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہوتا ہے جو صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اس لیے اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا جو عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اخلاص کا معنی یہی ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا, دنیا کے لیے نہیں, دنیا کی اغراض کے لیے نہیں, شہرت اور نام و نمود کے لیے نہیں, صرف اس لیے عمل کرنا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے صحابہ میں سے ادنا صحابی چند مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, حدیث میں مد کے الفاظ ہیں, اس زمانے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا, چند مٹھی جو بنتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اگر میرا ادنا صحابی چند مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور تم میں سے بعد میں آنے والا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے, فرمایا وہ میرے صحابی کے چند مٹھی جو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں اخلاص اتنا اونچے درجے کا تھا, ان میں اللہ کی رضا کا جذبہ اتنا تھا. فرمایا جو اخلاص میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو دیا ہے, جو رضا کا جذبہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو دیا ہے, وہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا. یہی وجہ ہے اگر صحابی چند مٹھی جو خرچ کرے, تمہارے اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے صحابی کو زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کے اندر اخلاص اور اللہ کی رضا کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا, جتنا اللہ کی رضا کا جذبہ زیادہ ہوگا, اتنا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار کو افطار کرا دے, اور اس میں پھر تفصیل میں آپ نے فرمایا ایک گھونٹ لسی یا پانی سے افطار کرا دے, یا کھجور کے ایک دانے سے افطار کرا دے, فرمایا اسے اللہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے اور اسے روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. اور حضور نے فرمایا جس نے روزہ دار کو ایک گلاس پانی پلا دیا افطاری کے وقت, فرمایا اللہ اسے مجھ محمد کے حوض کوثر سے جنت کا ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی. اب یہ چھوٹا سا عمل ہے پانی پلانا, لیکن اس کی بنیاد اخلاص پر ہے. جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا, فرمایا اللہ اسے بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر اخلاص نہ ہوا, دکھلاوے کے لیے جتنا بھی خرچ کر دیا, اللہ کے ہاں ایک ذرہ بھی ثواب کا نہیں ملے. اگر اخلاص ہو, اللہ کی رضا کا جذبہ ہو, چھوٹا سا عمل بھی ایسا اللہ کے یہاں بن جاتا ہے, اللہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بھی انسان کی مغفرت فرما دے. بخاری شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے. بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی, فاحشہ زانیہ, ہر ایک جانتا تھا یہ غلط قسم کی عورت ہے. ایک دن دوپہر کا وقت ہے, وہ عورت جا رہی تھی. پہلے زمانے میں پانی کے کنویں ہوا کرتے تھے. اس نے دیکھا کہ پانی کے کنویں کے ساتھ ایک کتے کا بچہ ہے, وہ پیاس سے مر رہا ہے, پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. اس کو ترس آ گیا, اس کو رحم آ گیا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی تو پیاسی ہے. حدیث میں آتا ہے اس نے بند جوتا پہنا تھا, جوتا اتارا, اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا, کنویں میں ڈالا, کنویں سے پانی نکالا, کتے کے بچے کو پلایا, کتے کے بچے کی جان بچ گئی. اللہ نے کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو معاف کر دیا. اس نے یہ چھوٹا سا عمل خالص اللہ کے لیے کیا تھا. چھوٹا سا عمل
کتے کے بچے کو پانی پلانا اس فاحشہ عورت کی بخشش کا ذریعہ بنے. یہ تو حقیر مخلوق کو پانی پلانا ہے جو انسان کو پانی پلائے گا. یہ تو حقیر مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے جو اللہ کی اشرف المخلوقات بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. اللہ اس پر کتنا اپنا انعام فرمائیں گے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. او لوگوں تم زمین والوں پر رحم کیا کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. حضور نے فرمایا حدیث مشکات کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، 2-3 جنتی آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے. ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوگا، وہ ایک جنتی سے کہے گا مجھے پہچانا ہے. وہ جنتی کہے گا نہیں میں تو تمہیں نہیں جانتا. وہ آدمی کہے گا میں وہی تو ہوں جس نے تمہیں دنیا میں 1 گلاس پانی پلایا تھا، تمہیں 1 لوٹا وضو کے لیے پانی کا دیا تھا. خود تو جنت میں چلے گئے اور میں جہنم میں جل رہا ہوں، چلو اللہ کی دربار میں میری سفارش کرو. وہ جنتی اللہ کی دربار میں جائے گا اور اللہ کی دربار میں جا کر سفارش کرے گا اے اللہ اس نے مجھے 1 لوٹا وضو کے لیے پانی کا دیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے 1 گلاس پانی کا پلایا تھا. حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں اللہ اس جنتی کی سفارش قبول فرما کر اس 1 گلاس پانی پلانے والے کو جنت میں داخل فرمائے. 1 گلاس پانی پلایا لیکن اللہ کی رضا کے لیے پلایا. 1 گلاس پانی پلانا اس کا جنت میں جانے کا ذریعہ ہو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں یہ حدیث نقل کی ہے. فرمایا ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اعمال کا وزن کریں گے اور انصاف کے ترازو میں اعمال تولے جائیں گے. کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں نا انصافی ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں کوئی نا انصافی نہیں ہوتی. اللہ کے یہاں انصاف سے فیصلہ ہوگا اور جو دنیا میں بھی انصاف کرے اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. میرے نبی نے فرمایا جو بادشاہ دنیا میں انصاف کرتا ہے، جو آدمی دنیا میں انصاف کرتا ہے، فرمایا ایسے بادشاہ اور ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. انصاف اللہ کیا ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی. فیصلہ ہو رہا ہے، ایک آدمی کے اعمال تولے جا رہے ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا. یہ پریشان ہوگا میرے گناہ زیادہ ہو گئے، اب تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں اتنے میں ایک چھوٹی سی تھیلی آ کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں گرے گی اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کا وزن بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے جا ہم نے تجھے معاف کر دیا، جنت میں چلا جا. یہ جنت میں جانے لگے گا، کہے گا اللہ میں جنت میں جا تو رہا ہوں لیکن ایک بات تو مجھے بتا دیجئے، میرے تو اعمال کم تھے، جہنم میں جانے والا تھا. یہ تھیلی کون سی ہے جو آ کر میرے نامہ اعمال میں گری ہے؟ میرے اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا. فرمایا او میرے بندے یہ تھیلی اصل میں وہ مٹی ہے جو دنیا میں تو نے کسی مسلمان کو دفن کرتے ہوئے اس کی قبر پر ڈالی تھی. چونکہ تیری مٹی ڈالنے میں اخلاص ہی اتنا تھا، آج اس مٹی ڈالنے کی وجہ سے میں رب نے تجھے معاف کر دیا ہے. اس کا چھوٹا سا عمل، اس نے مسلمان کی قبر پہ مٹی ڈالی لیکن اللہ کی رضا کے لیے ڈالی تو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا. اس لیے ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں مزید آگے بات کو بڑھانے سے یہاں پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کر لیں اور آج سے عہد کر لیں آج کے بعد ہم جو بھی عمل کریں گے، چاہے چھوٹا عمل ہوگا چاہے بڑا عمل ہوگا، ہم صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. ہم اس لیے نہیں کریں گے ہمیں دنیاوی فائدے حاصل ہو جائے، ہم شہرت کے لیے نہیں کریں گے، نام و نمود کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل ہم صرف اور صرف اس لیے کریں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب ہم اللہ کے لیے عمل کریں گے پھر چھوٹا سا عمل بھی ہوگا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایک شرط عمل کے قبول ہونے کی اخلاص ہے اور دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کی ہمارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے.
اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو حضور کی سنت کے مطابق کیا جائے. اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو حضور کے طریقے کے مطابق کیا جائے. اللہ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جس عمل پہ حضور کی سنت کی مہر ہوگی. آج ہم زبانوں سے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں, ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے, لیکن ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. کیا حضور کی زندگی ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہمارا کھانا پینا حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمارے کاروبار حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہماری ظاہری شکل و صورت حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمارے اخلاق حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہماری زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہے تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. پھر ہم رسول اللہ کی محبت کرنے والے اور غلام کہلانے کے قابل بھی ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی حضور کی سنت کے خلاف ہے, ہم پر رسول اللہ کے غلام کہلانے کے حقدار نہیں ہے. صحابہ یوں ہماری طرح شور نہیں مچاتے تھے, بلکہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی, صحابہ کی جلوت اور خلوت ایسی تھی, صحابہ کے معاملات ایسے تھے, صحابہ کے اخلاق ایسے تھے, صحابہ کے کاروبار ایسے تھے, صحابہ کی معاشرت ایسی تھی, صحابہ کی ظاہری وضع اور قطع ایسی تھی, صحابہ کی زندگی ایسی تھی. صحابہ جہاں بھی جاتے تھے صحابہ کو بتانا نہیں پڑتا تھا ہم حضور کے غلام آئے ہیں, بلکہ صحابہ جہاں بھی جاتے تھے دنیا دیکھ کر کہتی تھی محمد کے غلام آ رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں. ہم کھانا ویسے کھائیں جیسے حضور نے کھایا ہے, ہم پانی ویسے پئیں جیسے حضور نے پیا ہے, ہمارے کاروبار ویسے ہوں جیسے حضور نے بتائے ہیں, ہمارے معاملات ویسے ہوں جیسے حضور نے بتائے ہیں. اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا جو عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو, جو عمل حضور کی سنت اور طریقے کے مطابق نہ ہو, چاہے بظاہر جتنا اچھا عمل ہو, اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا بلکہ رد کر دیا جاتا ہے. اس لیے عمل کی قبولیت کی دوسری شرط حضور کا طریقہ ہے. جس عمل میں اخلاص ہوگا, اللہ کی رضا ہوگی اور وہ عمل حضور کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا, وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور وہی عمل ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا. آخری حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا میری سنتوں کو ذبح کیا جائے گا, لوگ میرے طریقے کو چھوڑ دیں گے, غیروں کے طریقے پہ چلیں گے, یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے, مجھ محمد کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا, سنتوں کو ذبح کر دیا جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا اس فتنے اور فساد کے دور میں جو مجھ محمد کی ایک سنت کو زندہ کرے گا, مجھ محمد کے ایک طریقے کو زندہ کرے گا, فرمایا اللہ اسے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں, فرمایا جو فتنے کے زمانہ میں مجھ محمد کی ایک سنت زندہ کرے گا, اللہ ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اور بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جس شخص نے مجھ محمد کی سنت سے پیار کیا, مجھ محمد کے طریقے سے پیار کیا, فرمایا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا, اور جس نے مجھ محمد سے پیار کیا فرمایا وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا, اسے محمد کی رفاقت نصیب ہوگی. اس لیے آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ آج کے بعد ہم جو بھی عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور حضور رحمت عالم کی سنت کے مطابق کریں, تو وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا, اس پر اجر بھی ملے گا, دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں رب کی نعمتیں اور جنت ملے گی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. کسی اللہ والے نے کہا نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا الحمدللہ.